بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی بے شمار رحمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم ہر موضوع پر، ہر جگہ پر، ہر محفل میں سفر کر رہے ہیں، کسی پروگرام میں گئے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسا نبی سے پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں یا ہم بہت بڑے منافق ہیں۔ کیا ہم جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا ہم اپنے نبی کے ساتھ منافقت کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں غور سے سنیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سننے کے بعد ہم اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں گے کہ کیا ہم اپنے نبی کے امتی ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے دودھ کی دکان ڈالی ہوئی تھی۔ صبح صبح دودھ آیا ہے اور حاجی صاحب نے ملازم سے کہا ہے کہ دودھ میں 11 کلو ناپ کے پانی ڈال دو۔ ملازم نے اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے دودھ میں 11 کلو پانی ڈال دیا، اور ساتھ ہی جو حکم دیا کہ ہمارے محلے میں ایک ماسی رحمتیں رہتی ہے، وہ روز دودھ لینے آتی ہے، کبھی پیسے دیتی ہے کبھی نہیں دیتی۔ کل دودھ لے کر گئی تھی، وہ پیسے نہیں دے کر گئی، اگر آج دودھ لینے آئے تو اس کو پیسے نہیں دینے بلکہ دھکے دے کے اس کو بھگا دینا ہے۔ تو ملازم حاجی صاحب سے پوچھتا ہے، حاجی صاحب مینوں نہیں پتا کیڑی ماسی رحمتیں، دسو ذرا ماسی رحمتیں کیڑی والی کہندے پئے ہو؟ کہ ملازم نے پنجابی میں اپنے مالک سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا ماسی رحمتیں، کس ماسی رحمتیں کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتا دیں کہ کون سی ماسی رحمتیں ہے۔ تو حاجی صاحب نے بولا کہ وہی جس کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، جس کا بیٹا بھی 2 ماہ پہلے فوت ہوا ہے، وہی جو گندے سے کپڑے پہن کے آتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ آئے تو اس کو بھگا دینا۔ میں یہ چوک کے اندر ایک محفل نعت ہو رہی ہے، نبی کی یاد میں ایک محفل منعقد ہوئی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس محفل میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ یہ ساری ہدایات کرتے ہوئے حاجی صاحب چل پڑتے ہیں محفل کی طرف۔ آگے سنیے گا ذرا غور سے۔ دکان سے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی تھوڑی دور جا کر ان کو ان کا دوست نظام دین مل جاتا ہے۔ نظام دین بڑا اپ ٹو ڈیٹ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، سر کے اوپر کیپ لی ہوئی، اور داڑھی شاڑھی اچھی طرح صاف کی ہوئی، اور حاجی صاحب کو سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نظام دین کدھر کی تیاریاں ہیں؟ تو نظام دین صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی محفل میں جا رہا ہوں، نبی کی محفل منعقد ہوئی ہے، تو سوچا میں بھی حاضری دے آؤں، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے گی۔ تو حاجی صاحب پوچھتے ہیں نظام دین بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو نظام دین بڑے فخر سے کہتا ہے بیٹا فرانس میں ہے، وہاں پر مقیم ہے، اور ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نیشنلٹی مل چکی ہے، وہیں اس نے شادی کر لی ہے، اور 1.5-2 لاکھ ہمیں بھیج دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے
ہمارا بہت اچھا گزارا چل جاتا ہے اور جیشی کر رہے ہیں پاکستان میں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حاجی صاحب نے دودھ میں پانی ملایا، حاجی صاحب نے عورت کو دھکے دینے کو کہا، اور وہ جا رہے ہیں بخشش کے لیے نبی کی محفل میں۔ اور نظام الدین کا بیٹا فرانس کے اندر مقیم ہے، فرانس میں ایک یہودن سے اس نے شادی کی ہے، اور اس کے بعد فرانس والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم انہی کے پیسے سے بڑا سوٹ بوٹڈ ہو کر ہم نبی کی محفل میں جا رہے ہیں تاکہ نبی کے صدقے اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ منافقت نہیں ہے کہ یہ مسلمانی ہے، لعنت ہے ہماری ایسے مسلمانی پہ اور ایسے انسانیت پہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، تھوڑا سا آگے چلیے گا، میں آپ کو اور بتاتا ہوں آگے ہماری کیا کرتوتیں ہیں، آگے ہم کیسے مسلمان ہیں، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک سموسے کی دکان آتی ہے، چاچا رفیق سموسے والا، بڑی مشہور شاپ ہے اور لوگوں کا رش لگا ہوا ہے سموسوں کا، لوگ سموسے کھانے آتے ہیں دور دور سے۔ اور رفیق پوچھتا ہے حاجی صاحب کہاں کی تیاریاں ہیں؟ تو حاجی صاحب رفیق سے کہتے ہیں یار یہ محفل ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بخشے جائیں گے، تو چھوٹو کاروبار چلتا رہتا ہے، آئے آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو رفیق کہتا ہے حاجی صاحب 2 منٹ ٹھہریں بس، یہ گاہکوں کو میں سموسے ڈال دوں تو میں چلتا ہوں ساتھ آپ کے۔ تو حاجی صاحب نے رفیق سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چلیں مجھے بھی 2 پلیٹوں میں ہم بھی سموسے ڈال دیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، چلو اس وقت تک تمہارے گاہکوں کو آپ سموسے بھی ڈال دو گے، پھر چلتے ہیں۔ اچھا رفیق کاؤنٹر سے سائڈ پہ آتا ہے، حاجی صاحب کے کان میں کہتا ہے حاجی صاحب یہ سموسے آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ سموسے کل کے ہیں، اور ان کے اندر جو مٹیریل ہے وہ بھی باسی ہو چکا ہے، سمیل مار رہا ہے، تو اس کے اندر ہم نے مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو تازہ کیا ہے، یہ آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے کھانے کے لیے ہیں۔ تو حاجی صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں کتنی وفا کی ہے میرے دوست نے، مجھے غلط چیز نہیں کھلائی۔ افسوس لوگوں کو باسی سموسے کھلا کر، بدبودار سموسے کھلا کر، گلیزہ سموسے کھلا کر، اور ابھی وہ جا رہے ہیں نبی کی محفل میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر خوش کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، لیکن سموسے گلیزہ گندے بدبودار لوگوں کو کھلا کر، نبی کی امت کے مسلمانوں کو کھلا کر، نبی کے امتیوں کو کھلا کر، اور نبی کی محفل میں ہی جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ بتائیں مجھے یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، ادروائز ہمارے اندر ایسی کوئی عادت نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی کہلوا سکیں یا ہم لوگ مسلمان کہلوا سکیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تینوں دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک رکشے والا پاس سے گزرا ہے، تو رکشے والا پوچھا حاجی صاحب کدھر کی تیاریاں ہیں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں شیدے محفل ہو رہی ہے، محفل میں جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب اچھا تو میں بھی محفل میں جا رہا ہوں، آئیں بیٹھیں، یہ نیکی میں بھی کماتا ہوں، آپ کو رکشے میں بٹھا کے محفل تک لے کے جاتا ہوں۔ وہ تینوں دوست رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک مجبور بے بس آدمی سڑک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ رکشے کو ہاتھ دیتا ہے، رکشہ رکتا ہے۔ بے بس لاچار آدمی رکشے والے کی منت سماعت کرتا ہے، کروڑ سارے بلاک ہیں کیونکہ چوک کے اندر محفل نعت منعقد ہوئی ہے اور میری بیوی کو حاملہ ہے، ڈلیوری کا ٹائم ہے، اور میرے گھر تک نہ تو ایمبولینس آ سکتی ہے نہ کوئی گاڑی آ سکتی ہے کیونکہ روڈ سارے بلاک ہیں،
تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ میری بیوی کو ہسپتال تک پہنچا دیں۔ رکشے والے کی بات سنیے گا، اس لانتی کی بات سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت نبی کی محفل میں جا رہا ہوں، تمہارا جو کام ہے یہ دنیاوی ہے، تمہاری بیوی مرتی ہے تو مرے، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو اپنے نبی کو خوش کرنا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو آپ نبی کی امت کو ٹھکرا کر، نبی کی امت کو تکلیفیں دے کر آپ نبی کو خوش کرنے چلے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے بیچارے نے اور منتیں کی، لیکن پیچھے 3 بیٹھے پرہیزگار حاجی نمازی سب سے معتبر انسان، انہوں نے بھی اس انسان کی بہت زیادہ بے عزتی کی کہ تمہیں ہم ہی ملے تھے روکنے کے لیے، جو دفعہ ہو، جو ہم دنیا داری چھوڑ کے نبی کی محفل میں جا رہے ہیں، چلو چھیدے رکشے کو آگے چلاؤ۔ اور جناب چلے جاتے ہیں، محفل میں پہنچ جاتے ہیں، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی نعرہ لگا رہا ہے، اور تینوں دوست، چوتھا رکشے والا جس طرح سے نکلے ہیں، حاجی صاحب نے دودھ میں پانی ملایا اور اس کو دھکے دینے کا کہا اور چلے محفل میں۔ اور نظام الدین کا بیٹا فرانس کی بیٹی سے شادی کی، اور وہاں پہ فرانس میں وہاں پہ بسنے والی، وہاں پہ رہنے والی لڑکی سے شادی کی، اور جس فرانس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے روز گستاخی کی اور اسی کے پیسوں سے کپڑے خریدے، اسی کے پیسوں سے اپنے اوپر رعب طاری کیا اور اسی کے پیسوں سے اپنی پرسنالٹی کو بنایا، اور بنانے کے بعد چلا ہے نبی کو منانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ اس کے بعد سموسے والے کی بات آپ کے سامنے ہے، رکشے والے کی بات آپ کے سامنے ہے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ یہ کہانی ان 4 بندوں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہزاروں مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کہانی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ہے۔ افسوس کہ ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں۔ آج یورپ ممالک نے مسلمانوں کا طریقہ عمل اپنا لیا ہے، جو قرآن مجید کے اندر جو جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یورپ کے اکثر لوگ وہ طریقہ اپنا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ کافروں سے بدتر ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر بھی کافر جیسا کام کرتے ہیں، اور کافر ہو کر بھی مسلمانوں کی عادات کو اپنا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر سے منافقت چھوڑیں، اپنے اندر سے منافقت چھوڑیں، کاروبار کو ٹھیک کریں۔ جتنے کا آپ کا سامان آتا ہے اس سے قرآن کے اندر کاروبار کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ایک بات جو میرے ساتھ پیش آئی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کاروباری بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نمازی پرہیزی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے یار یہ ایک چیز اتنے کی آ رہی ہے اور آپ اس کے 3 گنا پیسے لے رہے ہو۔ تو اس بندے نے مجھے کیا جواب دیا، ذرا کان سن کے میری بات سنیے گا، اپنی توجہ میں طرف کیجیے گا۔ اس بندے نے مجھے یہ کہا، نماز اپنی جگہ اور کاروبار اپنی جگہ، کاروبار میں جتنی مرضی بے ایمانی کروں وہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ تو خدا را اللہ پاک سے ڈریں، صحیح معنوں میں اگر مسلمان بننا ہے، نبی کا امتی بننا ہے، تو آپ سے درخواست کرتا ہوں قرآن مجید کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں، پھر اپنے کاروبار کریں، اپنی جابز کریں، اور اپنے گھر کے اندر رہن سہن کو اس کے مطابق ڈھالیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش یقینی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے تندرستی نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔